بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم مومنات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد اس پروردگار عالم کی، اس رب کی، اس مالک کی جو خلق کرنے والا ہے اور بہترین صورت پہ خلق کرنے والا ہے۔ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہم اپنی کل سے کی جو گفتگو تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو حیات انسانی کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے متعلق ہے، یعنی دوسرا مرحلہ جو ہم نے کل شروع کر دیا تھا صلب پدر، یعنی the travel through their forefathers۔ یہ سفر کرتے کرتے پھر ماں کے رحم میں تیسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی، مجھ سے کل میں نے ایک روایت کو بہت سرسری سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور بعد میں مجھ سے کسی نے اس کی وضاحت مانگی تھی ایکسکیوز می۔ اور وہ روایت یہ تھی کہ میں نے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے متعلق یہ روایت شیئر کی تھی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی کا نور کسی بھی فرد کے صلب سے آباء و اجداد کے صلب میں ٹریول نہیں کیا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی اپنی عظمت تھی پیش نگاہ پروردگار کہ جس وقت وہ شہزادی کو بھیجنا چاہتا تھا اور اس وقت اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں طلب کیا اور معراج میں بلانے کے بعد ان کو بہشت کے پھل پیش کیے گئے۔ آپ نے بہشت کا سیب لیا، انتہا سے زیادہ خوشبودار سیب تھا، اور آپ نے اس سیب کو تناول کیا اور اس کی قوت سے پھر آپ اسی وجہ سے ارشاد فرماتے تھے
اس کی قوت سے بی بی کا نطفہ وجود میں آیا تھا. اور آپ اکثر جناب فاطمہ زہرا کے جس وقت بوسے لیا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہوں اور مجھے اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم جناب فاطمہ کی ولادت پہ بہت زیادہ اہتمام دیکھتے ہیں. جو دوسری روایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ 40 days before this that they could conceive, بی بی خدیجہ سے رسول خدا کو الگ رہنے کا حکم ملا تھا اور یہ ارشاد پروردگار تھا کہ رسول خدا اپنا سارا وقت روزے کے عالم میں گزاریں اور تمام شب عبادت کریں. اور اس روزے کے لیے آپ نے 40 دن تک روزہ رکھا. آپ ارشاد فرماتے ہیں 40ویں دن جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے بہشت کے خوان میں سے بہت ساری چیزیں دی اور کہا کہ آج جو کچھ بھی آپ کھائیں گے اس میں سے کسی کو شریک نہ کیجیے گا, یہ صرف آپ کے لیے ہے. اور میں نے ایسا ہی کیا. پھر مجھے حکم ہوا کہ آج شب میں اپنے گھر لوٹ کر جاؤں. اور جب میں گھر لوٹ کر آیا تو خدیجہ اتنی عادی ہو چکی تھی میرے بغیر رہنے کی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے دروازے پہ سوائے محمد کے کوئی نہیں آ سکتا. اور میں نے کہا کہ میں ہی تمہارا شوہر محمد ہوں اور آج میں رات کو گھر پہ بسر کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے. تو عزیزان محترم, جناب فاطمہ زہرا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان میں ایک ایسا راز پوشیدہ رکھا ہے جس سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا, حتیٰ کہ معصوم بھی آگاہ نہیں ہے. یہ روایتیں دونوں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ کا مقام اللہ کے سامنے بہت ہی زیادہ بلند اور کچھ مخصوص قسم کی چیزیں ہیں ان سے وابستہ کہ جن کو ڈسکرپشن میں تو نہیں بتایا جاتا. بہرحال ہمارا کام صرف ان کی عظمت کے آگے سر جھکانا ہے اور ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے ان کے بابا کے دین کے اوپر چلنا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. کل ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ علماء بھی وہی بات کہتے ہیں اپنی روایتوں سے جو کہ ہمیں اپنے معصومین سے ملی ہیں, اور وہی روایتیں اب سائنس مختلف ریسرچز کے بعد پروف کر رہی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم ڈی این اے کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایسی بہت سی ہدایتیں ملتی ہیں کہ مرد کے اسپرم کی کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے, انہینس کیا جا سکتا ہے, اور وہ کوالٹیز جو کہ میوٹڈ ہو جاتی ہیں ان کے ریزنز بھی بتائے گئے. اس لیے کہ میں نے اکثر یہ اعتراضات نوجوانوں سے سنے ہیں اور اسی وجہ سے میں اس موضوع کو بیان بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی ریبیلیس جملہ کہہ دینا سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے, چاہے وہ خدا کی خلقت کے بارے میں ہو, چاہے وہ ہم اپنے علماء کے بارے میں کہیں. میں نے اکثر یہ جملے سنے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بہترین خلق کرنے والا ہے تو پھر ڈیفیکٹڈ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں, تو کیوں نہیں سارے پرفیکٹ ہوتے. یقیناً پروردگار عالم بہترین خلق کرنے والا ہے, اور جس وقت وہ مصور پانی کے قطرے پہ صورت بناتا ہے, جس وقت وہ ایک قطرہ جو کہ ملا جلا قطرہ ہے عورت کا اور مرد کا, اس نجس قطرے پر ایک پاکیزہ صورت پاکیزہ جسم بناتا ہے, روح ڈالتا ہے, تو اس وقت اس کی طرف سے تو ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں, لیکن انسان اپنی لاپرواہیوں سے, اپنی غلط عادتوں سے, اپنی صحت کے خیالات کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی چیزیں نقصان دہ چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے جو کہ فیٹس کو خراب کر دیتی ہیں. میں آپ کے سامنے بہت محتاط ہو کے گفتگو کر رہی ہوں. جس کتاب کا میں حوالہ دے رہی ہوں میں اس کو پہلے بھی بتا چکی ہوں, آج دوبارہ بتا رہی ہوں. یہ کتاب ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے. میں سمجھتی ہوں یہ کتاب ہمیں ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو دینی چاہیے تاکہ اسے مرد بھی پڑھیں, لڑکے بھی پڑھیں اور لڑکیاں بھی پڑھیں, اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں. بدقسمتی سے ہمارے یہاں شادی پہ بے حد اسراف ہوتا ہے, لیکن ہر طرح کے خرچوں کے باوجود اور ہر طرح کی پریپریشن کے باوجود جس چیز پہ نہیں توجہ دی جاتی وہ یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کام کے لیے خلق کیے گئے ہیں یعنی نسل انسانی کو پروان چڑھانا, تو اس میں ہم کیوں نہیں اپنے رول کو سمجھتے, ہم کیوں نہیں اپنے معصومین کی ہدایت کی طرف متوجہ ہوتے, اور ہمارے بزرگ کیوں نہیں ان باتوں کو کسی طریقے سے ان بچوں کو جو اس
मैरिज के इंस्टीट्यूट में दाखिल हो रहे हैं उनको ट्रेन करते हैं, इसलिए कि देखिए शादी सिर्फ दो इंसानों के जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि शादी एक इंस्टीट्यूट है, पूरा मुकम्मल इदारा है, और इसके अंदर जितना सोच समझ के खल्क किया जाए उतनी ही प्रोडक्शन बेहतरीन होती है, और जितनी खुदा की इताअत के साथ खुदा की तरफ मुतवज्जे होकर इस काम में अपने आप को मुनहमिक किया जाए, उतना ही न सिर्फ ये कि अपने तक़वे में इजाफा होता है, खुदा की इताअत में इजाफा होता है, बल्कि आने वाले बच्चे के ऊपर भी बहुत ही बेहतरीन इसका असर पड़ता है। कल हमने इस चीज़ को शेयर किया था कि स्पर्म की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, या जो अच्छी क्वालिटीज़ हमारी नस्लों में चली आ रही थी और वो किसी भी रीज़न की वजह से म्यूट हो गई हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ग़िज़ा का क्या रोल है। मैंने कई ग़िज़ाओं के बारे में आपके सामने आइम्मा की अहादीस पेश की थी कि अगर मर्द इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दे तो उससे स्पर्म की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। मैं मुख्तसरन उसको रिपीट कर रही हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगी, और उसमें जो हमारे इमामों की ताकीदें नज़र आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ताकीद हमें नाशपाती की मिलती है, मीठे सेब की मिलती है, अनार की मिलती है, खजूर की मिलती है। जिन चीज़ों से परहेज़ किया जाता है, यहीं पे आके हमारी गुफ्तगू रुकी थी, वो चीज़ें ऐसी ग़िज़ाएं जिनकी इफ़ादियत ना हो, और ऐसी ग़िज़ाएं जो कि नशा आवर हो, इस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो अब तो साइंस भी प्रूव कर रही है, और यही बात हमारी यहाँ रिवायतें बताती हैं कि इसमें पूरा चैप्टर दिया हुआ है इसके ऊपर कि नशा आवर चीज़ें खाने से स्पर्म किस तरीके से ख़राब होता है और किस तरीके से बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। मैं आपके सामने सिर्फ एक हदीस पढ़ देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से नुत्फा जहरीले अज्जा से मुतासिर होता है, बच्चा या तो बदशक्ल होगा, बुरी सूरत का होगा, या नाक़िस होगा, यानी उसका कोई एक उज़ू अफेक्टेड होगा। तो अब हमें समझ में आया कि जो हम कहते हैं कि ये किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक बच्चे को पैदा किया और उसको नाक़िस पैदा किया, तो उसमें ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि अगर कोई ग़िज़ा मर्द के इस्तेमाल में है जो कि उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपके सामने 8 औकात शेयर करना चाहती हूँ। These are the 8 timings when physical intimacy is prohibited, यानी जिस्मानी कुर्बत को मना किया गया है। अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बड़ी सिंपल सी बातें हैं। 8 चीजें हैं जिनको मना किया गया है, 8 औकात रादर, कि 8 hours are there which we need to avoid when husband and wife are going near to each other physically। सबसे पहला वक्त बहुत आसान है, जिस वक्त एक्सक्यूज मी, जिस वक्त फजर की अजान होती है उस वक्त से लेकर सूरज निकलने तक के वक्त को मना किया गया है। दूसरा वक्त जवाल का वक्त। जवाल के वक्त को आप 11:30 से शुरू कर सकते हैं और 12 साढ़े 12 तक ला सकते हैं। इस वक्त को मना किया गया एक्सेप्ट थर्सडे, बाकी 6 दिन इसकी मनाही है। तीसरा वक्त है सनसेट का, यानी जिस वक्त सूरज गुरूब होना शुरू होता है यहाँ तक कि स्याही छा जाए, इस वक्त को मना किया है। चौथा वक्त सूरज गिरहन का है, यानी सन एक्लिप्स का। पांचवा वक्त मून एक्लिप्स का है, यानी कि चांद गिरहन का। और उसके बाद 6, 7 और 8 को मैंने कंबाइन कर दिया है, इसलिए कि ये ल्यूनर नाइट्स हैं। ये ल्यूनर नाइट्स हैं कि जो महीना हमारा ल्यूनर आता है, यानी चांद का जो महीना आता है, इस चांद के महीने की पहली रात को दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट माह रमजान की जो चांद रात है उसमें इट इज अलाउड टू कम क्लोज टू ईच अदर, अदरवाइज इट इज
ٹوٹلی پروہیبٹڈ. اور اب آپ کو شاید سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کے کچھ رسم و رواج تھے جو اب تو ٹوٹلی ختم ہو گئے. ظاہر ہے وہ لحاظ میں تفصیل نہیں بتاتے تھے، لیکن جب بھی چاند رات آتی تھی تو بیٹی کو میکے بلا لیا جاتا تھا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت مذاق اڑنا شروع ہو گیا ان باتوں کا، اور اب ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن بہرحال شریعت میں یہ چیزیں مینشن ہیں. اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے ان چیزوں کی تو یہ کتاب ہے ہمارے پاس تہذیب الاسلام. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور یقیناً ہوگی بھی. تہذیب الاسلام یہ کتاب علامہ مجلسی کی ہے، اور علامہ مجلسی نے اس کا نام جو ہے تہذیب المومنین کے حساب سے عربی میں کتاب لکھی تھی. اس کے 2 ترجمے ہیں مختلف. اس کا ایک ترجمہ 2 ناموں سے ہے. ایک ہے حلیۃ المتقین، نیچے ایک بیگ ہے وہ لا لے سکتے ہیں. یہ تو لیپ ٹاپ حلیۃ المتقین، اور دوسرا نام ہے اس کا تہذیب الاسلام. اس میں پوری زندگی کو گزارنے کا ہر چیز کے بارے میں ہدایات ہیں، اور سب کی سب آبویسلی ائمہ معصومین کی ہدایات کی روشنی میں ہیں. تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فرسٹ نائٹ از پروہیبٹڈ ایکسپٹ ماہ رمضان، اینڈ دین 15th نائٹ، یعنی جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، 14ویں کی رات آپ اسے کہیں یا 15ویں کی رات کہیں، 15ویں کی شب آبویسلی 14 گزار کر، تو اس کے لیے پروہیبٹڈ ہے. اور اس کے بعد یہ آخری مہینے کی آخری 3 راتیں جو ہوتی ہیں جس میں چاند نظر نہیں آتا بالکل، ان راتوں میں بھی ایک دوسرے کی قربت نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں ظاہر ہے آبویسلی ان سب کو نہیں بیان کر سکتی، لیکن جلدی جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اس میں عید قربان یعنی بقرعید کی شب کو سختی سے ممانعت ہے، اس لیے کہ اس صورت میں پیدا ہونے والا بچے کی یا تو انگلیاں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی. اب کوئی یقین کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میرے پاس چونکہ یہ کتاب میں اتھارٹی کے ساتھ لکھا ہے، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس کے علاوہ پھر اگر کوئی جلاد ہوتا ہے یا کوئی قتل کرنے والا ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، یا کوئی بہت ہی ظالم شخص ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی پھل والے درخت کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ قریب نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر سورج کی روشنی براہ راست آ رہی ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایسے کرنے سے زندگی بھر کا فقر و فاقہ نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا اس روایت میں کہ یہ ماں باپ کے لیے ہے یا بچے کے لیے، لیکن بہرحال ہم کو یہ چیز ایوائڈ کرنی ہے. اس کے بعد پھر آذان اور اقامت کے درمیان، یعنی فرض کرے ہم نے مسجد سے اذان سن لی یا کہیں سے بھی اذان سن لی، اور اقامت ظاہر ہے اس کے کچھ دیر بعد جب نماز کی جماعت قائم ہوتی ہے، اس دوران میں قریب آنے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خونریزی کرنے والا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز اس میں دینی ہیں کہ بچہ بے عقل ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی عمر کے حساب سے ان کی عقل اس لیول کی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی یہاں پر یہی مینشن ہے کہ اگر بغیر وضو کے اگر قریب آیا جائے تو بچہ بے عقل بھی ہوتا ہے اور کنجوس بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں، مجھے پتا ہے میں بھی صرف بات کر رہی ہوں، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا یا غیر سنجیدگی سے لیا جا رہا ہوگا کہ یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن آبویسلی یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، اور ائمہ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا. اور ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جن لوگوں نے ان چیزوں کا علم رکھا، اس علم رکھنے کے بعد جب ان کی اولاد اس دنیا میں آئی تو انتہا سے زیادہ متقی یا حافظ قرآن یا بہت ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ ہوئی. تو یہ چیزیں اب ہماری اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو ایک فیز ہے جس میں نطفہ باپ کے جسم میں ہوتا ہے، اور اس کے ٹرانسفر ہونے سے پہلے اگر باپ ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہو، احتیاط کرتا ہو، تو پھر بچہ بہت بہترین بھی ہو سکتا ہے اور وہ فزیکل ڈیفیکٹ سے دور بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر ہے کہ اوپن ایئر کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اس حالت میں بچہ منافق ہوگا یا ریاکار ہوگا. تو یہ ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایسے ہی ایک چیز جس کی بڑی سختی سے مخالفت کی گئی ہے اور یہ ہم لوگوں کے بالکل علم میں نہیں ہے، اور میں اس کو مجھے کہنا بہت مشکل ہے لیکن میں پھر بھی بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایک اب
ویسٹرن کلچر مستقل ایک چیز آج کل، چونکہ ہر چیز ڈائٹنگ اور ویٹ واچ کے بارے میں بہت زیادہ کانشیسنس ہے، تو کہا جاتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ جلدی کھا لینا چاہیے، جبکہ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا جائے، اور سونے اور مغرب کے کھانے اور مغرب کے کھانے اور سونے کے درمیان میں کم از کم 4 5 6 گھنٹے کا اتنا فاصلہ ہو کہ وہ کھانا ہضم ہو جائے۔ یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ شکم پری کی حالت میں، یعنی جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور ایسے وقت میں ایک دوسرے کے قریب آیا جائے، تو ایسے میں بچہ بہت ہی اریٹیٹڈ رہتا ہے، اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا نا بہت ہائپر بچے ہوتے ہیں، تو ان ہائپر بچوں کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ جس وقت پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت آپ اس عالم میں چلے جائیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ تاکید ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اوقات میں باوضو ہونا ضروری ہے، دوسرے ذکر خدا کے علاوہ کوئی بھی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ خدا توفیق دے ہمارے یوتھ کو کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر اگر وہ ان ہدایتوں پہ عمل کریں جو ہمارے ائمہ معصومین نے بتائی ہیں، تو انشاءاللہ وہ نسل پیدا ہوگی جو نسل امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت رکھنی ہو۔ اب انہوں نے کچھ چیزیں سجیسٹ بھی کی ہیں کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اور ان سے بہت بہتری ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جیسے ایسے وقت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، نمبر 2 باوضو ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اور شب دوشنبہ کی بڑی تاکید ہے کہ یہ دس از اے ویری ہائیلی ریکمینڈڈ نائٹ، شب دوشنبہ یعنی کہ اتوار کا دن گزار کے جو پیر کی شب آتی ہے اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بچہ انشاءاللہ یا تو حافظ قرآن ہوگا، ورنہ خدا تعالیٰ اس سے راضی برضا رہے گا، یعنی obviously وہ نیک ہوگا، نیک خصلت ہوگا، تبھی اس کے لیے خدا اس سے راضی ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر شب سہشنبہ یعنی کہ منگل کی شب، پیر کا دن گزار کر منگل کی شب کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اس دن شہید بھی ہو سکتا ہے، اور وہ obviously اللہ کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ لکھی ہے کہ پھر خدا تعالیٰ ایسے کو عذاب نہیں دیتا اگر اس شب میں فزیکل انٹیمیسی کی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جو ان نائٹس میں کنسیو ہوتا ہے، دوشنبہ یا سہشنبہ میں، یعنی پیر اور منگل کی راتوں میں، تو اس کے لیے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کے جو اسکن ہوتی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کا دل رحم ہوتا ہے، اس کا ہاتھ سخی ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے بہتان اور غیبت سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر ان چیزوں کو ایوائڈ کیا جائے جو ٹائمنگز بتائے گئے ہیں ایکسکیوز می، تو بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور دنیا میں اور دین میں اللہ اس کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں جمعے کی عصر کا وقت بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ملتا ہے، جس میں کنسیو ہونے والا بچہ مشہور و معروف عالم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شب جمعہ کے وقت کی رات میں، یعنی شب جمعہ اگر کنسیو ہو بچہ تو وہ بچہ ابدال میں ہو سکتا ہے۔ ابدال بہت بڑا رتبہ ہے جو کہ قلندر کے بھی بعد آتا ہے، تو obviously اس کا نفس بہت پاکیزہ ہوگا۔ تو اب ہماری جو چیز سمجھ میں آئی، میں کل کے ٹاپک کو ریپ اپ کرتی ہوں، اور یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرنا، ان کو یاد رکھنا۔ اب آپ کسی نے کہا کہ کیا اس کو ہم لکھ لیں؟ ہاں آف کورس لکھ لیں، اپنے پاس کتاب رکھیں، اس کتاب میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیں، ان چیزوں کو شیئر کریں، اس لیے کہ آج کل تو ہر چیز ہی شیئر کی جاتی ہے، تو وائی ناٹ دس؟ اگر ہم اس کو شیئر کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس سے ایک بڑی مدد ہم اپنی کمیونٹی کی کر سکتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی میں پاکیزہ نفوس بچے پیدا ہوں، اور وہ پھر آگے چل کے خدا کے جو کاسمک پلان ہے اس کا ایکٹیو حصہ بن سکے، اور اس میں وہ رول پلے کر سکیں جو امام زمانہ کے ساتھیوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ حضرت نوح کا بیٹا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جبکہ وہ ان کی سگی اولاد تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس
کا اس کے گناہوں اور اس کے کفر اور اس کا خدائے تعالیٰ کے آگے اطاعت میں نہ جھکنا یہ بتاتا ہے کہ he was not influenced correctly. اب یہاں پہ پلیز ڈو ناٹ ٹیک اٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جہاں پہ آپ کہیں کہ انہوں نے ان اوقات کا خیال نہیں رکھا تھا. ڈیفینیٹلی میں وہ چیز کہہ رہی ہوں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر ہم صرف اپنے کام سے کام رکھے خود ان چیزوں کو سمجھ لیں تو obviously we can get a lot of benefits from it. اچھا اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسرا مرحلہ. ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو برس کا مرض ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں یہاں ہدایت ملتی ہے کہ جو سفید داغوں کا مرحلہ ہے اس کے لیے بھی امام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر نجاست کے عالم میں بار بار ایک دوسرے کے قریب جایا جائے, اچھا اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی فائن سا مشورہ امام دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان دیٹ کیس اگر صرف اپنے آپ کو واش کر لیا جائے, پورا غسل نہ کیا جائے, یا صرف وضو کر لیا جائے, یا صرف کلی کر لی جائے تو وہ مرض نہیں ہوتا, ورنہ اگر یہ عادت بن جائے تو پھر بچے کو سفید داغ کا مرض بھی ہو سکتا ہے. درود پڑھی محمد آل محمد پہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے اور ہماری اسپیچ کا دوسرا پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماں کے صلب میں بچے کی خلقت کے بارے میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے. ماں کے صلب کے بارے میں تو بس میں آپ سے بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی ہوں, اور آپ چشم تصور سے اسے دیکھیے کہ وہ کیسا مصور ہے, وہ پروردگار کیسی شکل بنانے والا ہے. سب سے پہلے اس نے مٹی کے فارم میں انسان کو کریٹ کیا, شعور دیا عالم زر میں. پھر نیکسٹ سٹیج کون سا آیا جب وہ اپنے اسلاب کے پشتوں میں ٹریول کر رہا تھا. اچھا جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہنا بھول گئی, ہماری شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے آگے آنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. نہ صرف ان کو گناہ ملتا ہے بلکہ وہ گناہ اگلی نسلوں تک جاتا ہے, کئی نسلوں تک. اور اسی طریقے سے بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان نیکیوں کے کرنے کا ثمر جو ہے وہ اگلی نسلوں تک بھی جاتا ہے. لہٰذا انسان اپنے عمل سے خود اپنی زندگی نہیں بنا رہا ہوتا اور اپنی ڈیسٹنی کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا, بلکہ وہ آنے والی کئی نسلوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی وجہ سے مومن کو انتہائی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, اور مومن کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ وہ لاپرواہی سے کام لے, بلکہ اسے اپنی زندگی کو اور اپنے ہر فعل کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کیری کرنا چاہیے. جو آپشن ہمارے بچے لے لیتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم جو جی چاہے کرتے رہیں گے, اور اس کے بعد جب ہم عمر کو پہنچ جائیں گے, بوڑھے ہونے لگیں گے, تو پھر ہم نیک ہو جائیں گے. اس کا ایک تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ عمر اتنی ملے گی کہ نہیں. اب جس طرح سے ناگہانی اموات ہو رہی ہیں, سو نو ون نوز کہ کس لمحے وہ ہلاک ہو جائیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی پاداش آنے والی نسلیں بھگتتی ہیں. جیسے رشوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس وقت رشوت قبول کر لی جاتی ہے تو اپنے آپ کو تو تباہ کرتا ہی ہے, آنے والی کئی نسلوں میں فقر و فاقہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر مہمان کی عزت افزائی نہ کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیز بہت غضبناک کرتی ہے اور گھر سے رحمتیں چلی جاتی ہیں. اور جو سب سے سخت گناہ ہے جس کو کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, اتنی ساری اس کے اندر ہمیں نقصانات نظر آتے ہیں کہ اگر وہ میں اس وقت اپنا موضوع بنا لوں تو مجھے پوری مجلس اس کے لیے ڈیووٹ کرنی پڑے گی. وہ ہے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہونا. گھر میں اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنا گھر کھول دیا ہے شیاطین کے آنے کے لیے, اور شیاطین تمہارے گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے. اور اس کے بعد obviously شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, اور وہ نہ صرف یہ کہ انسان کو بلکہ اس کی اولادوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ہمارے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت ایک انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ان 2 بچوں سے بچانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے
کہ اس بچے کا عقیقہ 7ویں دن تک لازم کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ، ورنہ وہ دونوں بچے مل کے بچے کو پریشان کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ چھوٹے بچوں پہ کس طریقے سے شیاطین اپنا غلبہ حاصل کرتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی سورے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ سورے لکھ کے اس کا گھول کے بچے کو پلا دی جائیں یا پانی پہ دم کر کے ایک قطرہ پلا دیا جائے تو وہ سورے یا ان کو تعویذ بنا کے پہنا دیا جائے. جیسے کہ سورہ حاقہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو لکھ کے اور اس کو دھو کر اور اس کا ایک قطرہ بچے کو پلا دیا جائے، obviously ہم بہت پانی نیو بورن کو نہیں پلا سکتے ہیں، تو یہ یا جو پانی اس کے لیے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے اسی میں بوائلڈ پانی بوائل کر کے اس کو دے دیا جائے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ انتہا سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، نہ صرف ذہین ہوتا ہے بلکہ اس کی کا حافظہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے اور شیاطین کے شر سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کافی ڈیٹیلز میں دیا ہوا ہے کہ کچھ سرٹن اوقات ایسے ہیں، سرٹن غذائی خصوصاً جو نشہ آور چیز کے بارے میں بھی انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع میں ابارشن کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بزرگوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ایسے لٹریچر کو نہ صرف پڑھا جائے بلکہ بچوں سے بھی جو کہ نیولی میرڈ ہیں یا شادی ہونے والی ہے ان کو یہ لٹریچر دیا جائے تاکہ وہ، اور اس کو کوئی ڈھونڈنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں نے 2 کتابوں کے تو آپ کو نام دے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، اس میں آداب موجود ہیں، اگر ہم وہ کنسلٹ کریں تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. اب ہم آتے ہیں بطن مادر میں، یعنی کہ دس از دی 3rd اسٹیج آف ہیومن لائف، کہ جس وقت یہ اسپرم ماں کے جسم میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ گرو کرنا شروع کرتا ہے. اٹ ٹیکس آلموسٹ 9 months. اس کے لیے اسلام نے بہت زیادہ ہدایتیں دی ہیں. پہلے تو میں ان آیتوں کو پیش کروں آپ کے سامنے جو قرآن بات کرتا ہے. پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، آیت نمبر 12، 13 and 14. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام میں رکھا. obviously نطفہ جو ہے وہ سپرم ہے اور محفوظ مقام ماں کا وومب ہے. پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. تو آپ نے دیکھا یہ 3 اسٹیجز یہاں مینشن کیے جا رہے ہیں کہ گیلی مٹی کا جوہر جو تھا وہ نطفے میں کنورٹ ہوا، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون بنا، پھر جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا بن گیا. پھر اس لوتھڑے کو میں ہم نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا دیا. یعنی کہاں مٹی کا خاک کا ذرہ تھا اور کہاں وہ ان تمام پروسیسز سے گزرتا ہوا پھر ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. پھر پروردگار کہتے ہیں پس برکت والا ہے وہ اللہ تبارک اللہ، وہ پروردگار برکت والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ احسن الخالقین ہے. اب آپ صرف تصور میں ایک لمحے کو سوچئے کہ کہاں خاک سے پروردگار عالم نے مسجود ملائک بشر بنا دیا، کتنی کوالٹیز اس میں ڈالی گئیں، کتنی عرق ریزی سے اس کے وجود کو کرافٹ کیا پروردگار عالم نے. obviously اس میں بہت تفصیل سے یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن اگر میں ان کو پھر ایکسپلین کروں گی، ان کو ریپیٹ کروں گی تو پھر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوں. دوسری آیت ہمیں ملتی ہے سورہ فاطر، سورہ فاطر کی آیت نمبر 43، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے، اور اس بات کو سن کر آپ میری پہلی والی مجلس کو ذہن میں رکھیے گا، پس ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر. یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، اب جو میں آیت آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں وہ آیت کا نمبر بہت آسان ہے، 30 یعنی 30 سورہ روم ہے، اس کی 30ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے اور ہم نے انسان کو دین کی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور دین کی فطرت اللہ، اور اللہ دین کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا. یہاں سے جو سب سے اسٹرانگ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اسٹرانگ آرگیومنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگ کی جو نیچر بنائی ہے وہ نیچر اور اس دنیا کا جتنا ماحول ہے وہ سب ایک ہیں، وہ الائنمنٹ میں ہیں. اور انسان بے شک آیا دوسرے جہان سے یہاں پر، obviously جنت سے آدم یہاں پر آئے تھے، اور for a limited time span of time we are here and everybody will return back. لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان میں نہ صرف یہ کہ اڈیپٹیبلٹی دی ہوئی ہے بلکہ نیچر کی ہر چیز کو اس کے فائدے کے لیے خلق کیا ہے. تو ہم جتنا کلوز نیچر سے جائیں گے یہ دنیا یہ بغیر کسی ولی کے آگے بڑھنے والا علم obviously گھوم پھر کے آ رہے، لیکن آپ اپنے سامنے ہی دیکھ رہی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں 30 سالوں میں کتنی کامن سی ایک چیز آئی ہے کہ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ چیز نقصان دہ ہے، پروسیس چیزیں نقصان دہ ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو بڑا کیا ہے، اور چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ فلاں چیز ہو، چاہے وہ گندم ہو، ہر چیز جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچائی ہے. وائی؟ بیکاز دے ٹرائی ٹو چینج دا نیچر آف اٹ. وہ اگر جا کے گندم کا ڈی این اے چینج کر دیں گے تو اس گندم کے ڈی این اے چینج ہونے سے کیا ہوگا کہ انسان کے ڈی این اے پہ افیکٹ پڑے گا اور وہ اوبیسٹی کا شکار ہو جائے گا. اسی طریقے سے وہ جو تیل کو چینج کیا گیا تھا، گھی کو، اور اس کو پھر تیل سبزیوں کا اور کون سے ویجیٹیبل آئل میں کنورٹ کر لیا گیا، آپ اس کا انجام دیکھ رہے ہیں. اب 20 سال بعد خود ہی منع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز فائدے مند نہیں ہے. تو عزیزوں بجائے تجربہ گاہ بننے کے ان یورپین چیزوں کے، کیوں نہیں اپنی سنت کو تھام لیتے، کیوں نہیں سنت کی اسٹڈی کرتے، کیوں نہیں حکمت الہی سے وابستہ ہوتے اور اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو سیف کرتے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد محمد شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ درود سنبھال لیتی ہیں، ورنہ اب تو یہ مسئلہ ہے کہ درود بھی آپ کو ہی پڑھنا ہوتا ہے تو یو ڈونٹ گیٹ اے چانس ٹو ہولڈ یور بریتھ. اچھا دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہہ دوں، ہماری جس بچی نے آج حدیث قصہ پڑھی اس کی مسلسل تعریفیں آ رہی ہیں تو وہ جا کے میسیجز چیک کر لے. یقیناً یہ بہت خوبصورت حدیث قصہ پڑھتی ہیں. پروردگار عالم ان کے نصیب کو بھی بہت خوبصورت رکھے اور اس طرح ہی سے ہمیشہ اپنی کنیزی کی شرف میں رکھے. اب ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے اوپر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 پھر کیا کہتی ہے؟ اللہ وہی ہے جو رحم میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اس کے جو عزیز اور حکیم ہے. اب آپ یہ دیکھا کہ جہاں جہاں خدا تعالیٰ اپنے اسماء الحسنیٰ کا استعمال کرتا ہے عموماً آیتوں کے اینڈ پہ وہ کتنی خوبصورتی سے اٹیچ ہو رہی ہوتی ہیں. اب عزیز کے معنی کیا ہیں؟ obviously عزیز اردو والا عزیز نہیں ہے بلکہ یہ عزیز ہے صاحب اختیار. اس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہوتا ہے ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم غالب ہے اور وہ عزیز ہے، وہ پاورفل ہے. اور دوسری چیز کیا اس نے اپنی بیان کی صفت یہاں پر؟ حکیم، کہ وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. جب تک انسان براہ راست جا کے کسی چیز کی مخالفت کر کے اس کے اصولوں کو، نیچر کے اصولوں کو توڑ کر اس سے ٹکراتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی محبت اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے. لیکن اگر انسان بھی ڈٹرمنڈ ہو جائے اور ایک ہی غلطی کو بار بار کرے تو obviously پھر اس کی حکمت ہٹ جاتی ہے اور ہمارے پاس پھر امپرفیکٹ ولادتیں ہونے لگتی ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں کے اوپر پروردگار عالم بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے انسان کی صورت بناتے ہیں، اور اس صورت کے لیے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان سب کی صورتیں سامنے لائی جاتی ہیں. میں کل مثال دے چکی ہوں اس کی. اور اس کے بعد پھر ہم ان صورتوں کو خدا تعالیٰ دیکھتا ہے، منتخب کرتا ہے اور اس میں سے کسی ایک کی شباہت رکھ دیتا ہے. یہاں پہ امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا دلچسپ قول ہے، مقولہ ہے، آپ کی ایک سیئنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اولاد نرینہ کو یعنی اپنے لڑکوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسے ہوں گے، obviously جب یہ بچہ نہیں ہوا ہے تبھی کی بات کی جا رہی ہے، تو امام کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اولاد نرینہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی زوجہ کے، اپنی بیوی کے بھائیوں کو دیکھو
تمہیں ان کی شباہت میں ہی اپنا بیٹا نظر آئے گا. لہٰذا جتنا زیادہ مرد کی طرف سے انفلوئنس آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی اسٹرانگ عورت کی طرف سے بھی انفلوئنس آ رہا ہوتا ہے. کل آپ کی سامنے جو روایت حدیث پیش کی تھی اسے دہراتی ہوں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا اس بات پہ نگاہ رکھو، یعنی واچ آؤٹ، کہ تم اپنی اولاد کو کس ظرف میں ڈال رہے ہو. یعنی کہ مرد جب سپرد کرتا ہے تو وہ پھر عورت کے نطفے میں جاتا ہے تو وہ ساری کوالٹیز جو اس کی وہ لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ کوالٹیز ٹرانسفر ہوتی ہیں اور وہ اس بچے میں نہ صرف کہ فزیکلی جاتی ہیں بلکہ اخلاقی طور پر اور ایمانی طور پر بھی جاتی ہیں. اسی وجہ سے انتہا سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. جب ہم آج کے دور میں اپنے جانوروں، اپنے کتے، اپنے بلیوں کی بریڈنگ کے بارے میں اتنے کانشیس رہتے ہیں کہ ہم ان کا شجرہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے بارے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول دیکھتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اب یہاں کے اوپر جو بلکہ میں اس ارشاد سے پہلے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں چیز وہ یہ کہ یہاں پہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ جو سعادت اور شقاوت ہے یہ اس میں ماں باپ کا بڑا اسٹرانگ رول پلے ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا نا کہ فلاں جگہ اگر انٹیمیسی ہو، فزیکل انٹیمیسی ہو تو وہ شخص ظالم بنتا ہے یا قاتل بنتا ہے یا جلاد بنتا ہے یا وہ شخص ڈفرینٹ چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کر چکی ہوں. تو اسی طریقے سے امام کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر شقاوت کا بھی اثر ہوتا ہے اور بچے کے اوپر سعادت کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ امام کہتے ہیں کہ یہ تمام کوالٹیز آتی ہیں ملکہ شجاعت یا ملکہ کرم. اب یہاں پہ ملکہ کا مطلب جو ہے وہ ایک صلاحیت کو کہا گیا ہے، آپ کی اسکل کو ملکہ کہا گیا یعنی کہ قدرت کہا گیا ہے. یہ چیزیں امام کہتے ہیں کہ چاہے وہ بخل ہو، سخاوت ہو، یہ ساری چیزیں رحم مادر میں بطور وراثت آتی ہیں، باپ کی طرف سے پھر ماں کی طرف سے ایڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر بچہ آتا ہے. تو اس کو اگر آپ سادہ زبان میں کہیں تو نیچر اینڈ نرچر کی تھیوری آپ کے سامنے آ جائے گی. اور امام کہتے ہیں کہ ایسے وقت پہ جو چیز تمہیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حقیقت سعادت یہ ہے کہ انسان کے عمل کا خاتمہ خیر پر ہو، اور حقیقت شقاوت یہ ہے کہ اس کے عمل کا خاتمہ شقاوت میں ہو. یعنی جب آپ نے ساری چیزوں کو ریسیو کر لیا دونوں طرف سے تو اب اس کے بعد پھر اس بچے کی جو نرچرنگ کی جا رہی ہے، اس بچے کی جو تربیت کی جا رہی ہے یا اس بچے کے جو تخلیق کے مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں بے انتہا نیکی، شرافت اور اسلام کے اصولوں کی اگر اطاعت کی جائے تو وہ چیزیں شقاوت کو کم کر سکتی ہیں اور اس وقت پھر سعادت کو بڑھا سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم اپنے نبی کی حدیث دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی سعید یعنی نیک بخت ہوتا ہے لیکن وہ شقی بن جاتا ہے، اور کبھی کوئی شقی ہوتا ہے مگر وہ نیک بخت اور سعید بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں امیر المومنین کی بھی ایک روایت نظر آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے اور بدبخت وہ ہے جو اپنی خواہش اور غرور کے فریب میں آ جائے. یعنی انسان کو اپنی خواہش کو نیچے رکھتے ہوئے احکام شریعت کو دیکھنا چاہیے. عزیزان محترم ایک بات یاد رکھیے، یہ بات اکثر میں آپ کے سامنے دہراتی رہتی ہوں کہ ان کے معنوں پر جائیے. 3 الفاظ دین کے مطلب ہے منزل یعنی کہ ڈیسٹنی. دین منزل کو کہتے ہیں، منزل ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. اس منزل تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، انہیں مذہب کہا جاتا ہے. مذہب کے معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہے راستہ. تو منزل ایک ہے اور راستے بہت سارے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں مذہب حق کے اوپر چلنا چاہیے تاکہ ایسے راستے کے اوپر چلیں کہ جس راستے پہ چل کے ہم اسٹریٹ منزل پہ پہنچیں. اور قرآن جن نوشنز کو بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہے، بار بار جن اصطلاحات کو، ٹرمنالوجیز کو یوز کرتا ہے، اس میں صراط مستقیم سیدھا راستہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا لفظ جس کے معنی اپنے ذہن میں رکھا کیجیے اس کا نام ہے شریعت.
شریعت کسے کہتے ہیں؟ شرع کے کیا لفظی معنی ہیں؟ شریعت کے لفظی معنی یا شرع کے معنی ہیں پانی کا گھاٹ، ایسا پانی جس کو کہ پیا جا سکے. تو پانی کا گھاٹ، آپ جانتی ہیں کہ پانی کی اہمیت کتنی زیادہ، یہ لائف دیتا ہے، لائف کو سسٹین کرتا ہے. آدمی بھوکا بہت دن رہ سکتا ہے، پیاسا اتنے دن نہیں رہ سکتا. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت وہ سورس ہے، وہ پاورفل، وہ پیوریفائی سورس ہے جو آپ کو صراط مستقیم پر عمل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. جہاں جہاں شریعت کے اصولوں پر عمل کریں گی اتنا ہی زیادہ مذہب حقہ کے اوپر اسٹیبلش رہیں گی، اور اتنا ہی زیادہ اس ایڈیرنس کے بعد آپ اپنی ڈیسٹنی تک سلامتی سے پہنچ سکیں گی. اور جتنا زیادہ شریعت سے دور ہوں گی اتنا زیادہ اسٹریٹ پیتھ سے دور ہوں گی، اتنا زیادہ ڈیویٹڈ پیتھس پہ جائیں گی، اور پھر وہاں سے لڑکتے پڑکتے ادھر سے ادھر زخم کھاتے ہوئے بہت ساری شارٹ کمنگز کے ساتھ، بہت ساری بدبختیوں کے ساتھ بالآخر پہنچنا وہیں پر ہے جہاں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو کیوں نہیں عقل مندی کی اختیار کی جائے اور شریعت کی پابندی کی جائے تاکہ نیچر سے قریب رہ کر کامیابی حاصل کی جائے، وہ کامیابی جو کہ اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. دوسرے الفاظ میں جو میں نے پرسوں نرسوں کی مجلس میں غالباً آپ کے سامنے کلیشز آف سویلائزیشن کی بات کی تھی، تو یاد رکھیے جو کلیشز آف سویلائزیشن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، میں اپنی بات دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں اگر میری کوئی بچیاں سن رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے بچیاں نہیں سن رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان بچیوں سے جو کہ ینگ مدرز ہیں، اگر وہ اس آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں اور وہ پھر اپنے بچوں کو اس بات کو سمجھا سکیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر پرپس سرو کر سکیں گی. اور وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو کلیش ہو رہا ہے گلوبلائزیشن کے لیے، ون ورلڈ آرڈر کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں دجال جو اپنی حکومت لائے گا، وہ صرف لائے گا 9 مہینے کے لیے، لیکن اس کی 9 مہینے کی حکومت جو ہے وہ ایمان کو اس طریقے سے ہلا دے گی کہ گویا چھلنی سے چھن کے صرف چند دانے ہی حق کے رہ جائیں گے، باقی سب اس میں فلاپ ہو جائیں گے. اس میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ رول ہے کلچر کا، اور کلچر کی ایسنس اگر شریعت ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کلچر حسینی کلچر ہے، وہ کلچر علوی کلچر ہے. لیکن اگر ہم نے اس کلچر کو مکس کر دیا اور بغیر ویلیوز کے ہم نے چیزوں کو اپنی چوائس سے اختیار کرنا شروع کیا، تو پھر ضالین کے زمرے میں جانے کے لیے، ڈیویٹ ہونے والوں میں پھر اگر ہم چلے جائیں تو ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شریعت وہ گھاٹ ہے جہاں سے آب حیات ملتا ہے. درود پڑھے محمد اور آل محمد. اللہم اللهم صلی صل علی على محمد وعلی محمد وجل کرنا. میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہی ہوں اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے آلموسٹ اپنے وقت میں نے اپنا مکمل کر لیا ہے. لہٰذا جو ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا کہ جس وقت ماں کے ووم میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہیں، ہم اس ٹاپک کو پھر آج نہیں ٹچ کرتے. انشاءاللہ ہم اس کو موضوع کو کل دیکھیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل کی مجلس میں. آج تو میں پھر اسی جگہ کے اوپر اپنی گفتگو کو روک دیتی ہوں اور پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں وہ عقل دے، ہمیں وہ حکمت عطا کرے کہ جس کے صدقے میں ہم اپنی شریعت کو نہ صرف کہ سمجھ سکیں، اس سے محبت کر سکیں اور شریعت کو اپنا لائف سٹائل بنا سکیں، تاکہ ہم اس دنیا میں دجالی حربوں سے بچ جائیں، تاکہ ہم جو یہ کلیشز آف سویلائزیشن ہے اس میں اپنا اثاثہ، اپنا ایمان نہ کھو دیں، اور ہم اس کو صرف بزرگوں کی کہی سنی باتوں تک نہ روک دیں بلکہ اسے ہم قرآن کی روشنی میں ڈسکس کریں، سمجھیں. اور میں اسی وجہ سے آپ سب سننے والوں سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ امام حسین علیہ السلام سے واقعی محبت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات، ان کی قربانیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ کے ایمان کو نیکسٹ درجے پہ لے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ان کو اور ان کے بابا اور ان کے بھائی کو اسی چیز سے روکا جا رہا تھا کہ وہ شریعت حق کو سامنے لے کر آئے. اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنے آپ سے خود کمٹ کریں. ڈو ناٹ think that I'm asking you to
connect to me, I'm asking you کہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن، جو زبان آپ کو سمجھ میں آئے، اردو سمجھ میں آئے، انگریزی سمجھ میں آئے، آپ کو کتاب سے پڑھنا آسان لگے، آپ کو کان میں لگا کے سننا آسان لگے، آپ تو اس دور میں ہیں جبکہ آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے تمام کا تمام علم موجود ہے۔ قرآن مجید کو اپنے آپ سے عہد کیجیے آج کہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک پورا قرآن پڑھوں گی، not in Arabic right now, later maybe, but right now I'm going to read the translation of some authentic author، تاکہ میں ایک دفعہ امام کے صدقے میں، امام کے نور کے سائے میں قرآن کے ترجمے کو پڑھ سکوں۔ میں یہ ذمہ داری علماء پہ نہ ڈال کے چھوڑ دوں، مفسرین پہ نہ ڈال کے چھوڑ دوں، بلکہ خود بذات خود اسے ختم کر سکوں، تاکہ میں نہ صرف یہ کہ دین سے محبت کر سکوں، اہل بیت سے محبت کر سکوں، بلکہ شریعت سے بھی محبت کر سکوں۔ بس عزیزانہ امام، اس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے بڑی سخت قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات ہم لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت مصائب پڑھ دیتی ہیں آپ، میں آپ کو کیا عرض کروں، اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو شاید آپ اس بات سے اگری نہ کریں۔ یقین جانیے ہمارے پاس بہت کم مصائب آ سکے ہیں، زیادہ تر مصائب تو ہمارے جو اہل بیت کے حالات تھے، وہ جس وقت کے حملہ ہوا ہے مسلمانوں پہ شیعوں کے محلے میں، بغداد کا جو محلہ تھا کرخ، اس میں پوری کی پوری کتابیں جو تھیں وہ دریا برد کر دی گئی تھیں، تو ہمارے پاس بہت کم روایتیں آئی ہیں، اور ان کو ہمارے علماء نے بڑی مصیبتوں سے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر بچایا تھا، جو آج ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اتنے سخت مصائب ہیں، اتنے سخت مصائب ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتی ہوں جو میرے والد نے مجھے سنایا تھا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، خدا ان کے مقام کو اہل بیت کے غلاموں میں بلند کرے، اور خدا ہم سب کے ان تمام اعزاء کو، چاہے وہ نانی ہوں کہ دادی ہوں کہ نانا ہوں کہ چچا ہوں، جو بھی ہمارا عزیز ہم پر یہ احسان کر کے گیا کہ اس نے عزاداری کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، خدا ان سب کے مرتبوں کو بڑھائے۔ میرے والد نے ایک واقعہ مجھے بتایا تھا، اور اس واقعے کو میں کبھی کبھی یاد کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی سخت بات ہے۔ ان کے ایک مربی تھے، ایک محسن تھے جو کہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، صاحب عرفان تھے، اور وہ ہر سال اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے کربلا کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے یہ واقعہ میرے والد کو بتایا، کہنے لگے کہ میں ایک بار امام حسین کی زری پر بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین پہ obviously زیارت پڑھ کے گریہ کر رہا تھا، اور جالی تھام کے میں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں بس اچانک ایک خیال آیا، اور میں نے کہا مولا، روز عاشور سے لے کر آج تک آپ پہ دنیا رو رہی ہے، تو کیا آپ کے رونے کا حق ادا ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور میں غنودگی میں چلا گیا اور میں سو گیا، اور اسی عالم میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے آقا، اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اور آپ زخموں سے چور، obviously عرفا یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ امام حسین کو کوئی صحیح سلامت دیکھے، عموماً ان کی جب زیارت ہوتی ہے تو اس مکاشفے میں آپ زخمی نظر آتے ہیں، اور آپ نے جب ان کو دیکھا وہ زخموں سے چور چور تھے، اور آپ نے بس ایک جملہ کہا، ان بزرگ سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر شام قیامت تک ساری مخلوق ہم پر آنسو بہاتی رہے، تب بھی جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹی ہیں ان پہ گریے کا حق نہیں ادا ہوگا، تم جانتے ہی نہیں ہو، تم لوگوں تک وہ پہنچا ہی نہیں جو واقع ہم پہ گزرے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس مقتل کے واقعات نظر آتے ہیں، ہم اگر ان واقعات کو سمجھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ انہیں کیسے پڑھا جائے، تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ان واقعات کی ڈیپتھ میں اترا کیجیے اور یہ سوچا کیجیے کہ کون سی قیامتیں تھیں جو اہل بیت پہ گزر گئیں۔ ہم تو ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بیبیاں، وہ عورتیں، وہ بچے کون کون سی مصیبتوں سے گزرے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے عزیزوں،
تصور کیجئے کہ وہ شہزادیاں جنہوں نے نامحرموں کی شکلیں کبھی نہیں دیکھی تھیں، جس وقت ان شہزادیوں کو تماچے مارے ہوں گے ان ظالموں نے، جس وقت ان کو نیزے کی نوکوں سے ان کی چادریں چھینی ہوں گی تو ان کے جسم پہ کیسے زخم آئے ہوں گے۔ عزیزوں، جس وقت ان بیبیوں کے سینوں پہ گھوڑوں کی ٹانپیں پڑی ہوں گی تو اس وقت ان شہزادیوں کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ جو سب سے پہلی آواز بلند کی تھی امام حسین کے حق میں وہ ایک عورت تھی جو قبیلہ وائل کی عورت تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جنگ میں تھی، اور اس عورت نے صبح سے قیامتیں گزرتے دیکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کر رہی تھی یہ سوچ کر کہ دو مخالف ہیں آپس میں جنگ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے امام حسین علی مقام کی سر کٹنے کے بعد جو آندھی آئی، جو خون کی بارش ہوئی، جو آسمان سے خون ٹپکا، اس تک کو وہ جھیل گئی، لیکن جب اس نے گھوڑوں کا رخ بناتے آل رسول کے خیموں کی طرف دیکھا، اس کا حوصلہ جواب دے گیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ دوڑتی ہوئی اپنے خیمے سے نکلی، میدان جنگ کو اس نے عبور کیا، اور اس کے ہاتھ میں فقط ایک نیزے کی چوب تھی، ایک ڈنڈا تھا نیزے کا جو اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ امام حسین کے خیمے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یا لسارات الرسول، اٹھو حسین، اٹھو، رسول کا انتقام لو، اٹھو، رسول کا انتقام لو۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ان کی طرفدار نہیں ہماری طرفدار ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں کو پکڑا، اس نے کہا، تم نے صبح سے پیاسوں کو ذبح کرنا شروع کیا، میں صبر کرتی رہی، تم نے ننھے سے بچے کو تیر سے مارا، میں نے صبر کیا، تم نے رسول کے نواسے کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، میں خاموش رہی، لیکن اب کیا رسول کی بیٹیوں پہ کے گھروں میں تم گھسو گے؟ کیا تم ان کی چادریں لو گے؟ عزیزوں، ایک عام عورت یہ برداشت نہیں کر سکی۔ اب آپ سوچئے، میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھنے جا رہی ہوں یہ روایت بہت سخت ہے۔ یہ روایت بھی بی بی ام کبریٰ کی ہے۔ بی بی ام کبریٰ کہتی ہے، ہم اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوتے تھے گردن سے، ہم نہ جانے اپنے کو کیسے سنبھالتے تھے، بالوں سے ہم اپنا منہ چھپاتے تھے، اور جس وقت یہ ملائین ہمارے اونٹوں کو روک لیتے تھے، بٹھاتے تھے، ہمیں اتارتے تھے اونٹوں سے شب بسر کرنے کے لیے، اور ہمارے ہاتھ کھولے جاتے تھے، ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہیں سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملنا شروع کرتے تھے تاکہ ہمارے چہروں کے نقش و نگار وہ مٹی میں چھپ جائے، ہمارا پردہ یہ مٹی ہی بن جائے۔ عزیزوں، میں پرسہ دیتی ہوں چوتھے امام کو، میں نے ایسا کوئی شجاع نہ دیکھا، ایسا کوئی حوصلے والا نہ دیکھا جو اس مجمع عام میں 4000 اور 6000 کتنی تعداد تھی ملعونوں کی، مستقل فوجیں بڑھتی جا رہی تھی اس لیے کہ لوگ حملے کر رہے تھے سر حسین کو چھیننے کے لیے، اتنے مردوں میں جو اپنی عورتوں کو لے کے بیٹھا ہوگا، نہ جانے اس کی پلک جھپکتی بھی ہوگی، اس کی غیرت اسے سونے بھی دیتی ہوگی، تمام شب وہ آنکھوں میں کاٹتا ہوگا، ارے رسول کی امانت نر گئے آدھا میں گری۔ میرے مولا حسین، ہر مجلس سننے والے کے پرسے کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے اتنی قربانی عظیم دی، مولا ہم اسے رسم و رواج سمجھ کے تاکہ نسیاں پہ نہ رکھ دیں، مولا آپ کو واسطہ ہے۔
اس جذبہ جہاد کا جو آپ کے ساتھیوں میں تھی، مولا ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق دے، مولا ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے، مولا ہمیں اپنے رویے کو ایسے کرنے کی توفیق دے کہ امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر سکیں، ہم سے راضی ہو جائیں، ہم پہ فخر کر سکیں، اور ہم زمانے کی آزمائش میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔